Assalamu alaikum, students. I've been asked so many times the different questions about how to attempt a 6-mark question in geography. So there are two types of 6-mark questions in geography. One is the view-based question, and the other one is the extent-based question. So CIs always want you to discuss a question from all the angles. اور ایٹ ٹائمس انہوں نے اس کوشچن کے اینڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ ڈسکس ایٹ فرام آل دا پوائنٹ آف ویوز اینڈ ود ایگزامپلس یو ہیو اسٹڈیڈ ان دا کلاس. سو اگر ہم ویو بیسڈ کوشچن کی بات کریں جو 6 نمبر کا سوال ہے، اس میں ہوتے ہیں 2 ویوز، اس میں سے ایک کو آپ نے ایگری کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل مت سمجھیں کہ آپ دوسرے ویو کو جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ. سو اس کا فارمولا، اس کو اٹمپٹ کرنے کا طریقہ ہے دیٹ از دیٹ یو وڈ بی رائٹنگ 2 positives, a negative and an example for the point you're agreeing with, and you'll be writing 2 negatives, a positive and an example for the point you're disagreeing. سمپل ہے. 2 پیراگراف بنا لیں، آپ ایک ہی پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. سی آئیز والے آپ کو نہیں کہتے کہ آپ نے کتنی پیراگرافنگ کرنی ہے. So this is how you'll be attempting a 6-mark question of view based. Another question might come in which is called as the extent based question, in which, for example, they would be asking you as to what extent Pakistan can manage the floods. You have to discuss it from all the angles. So in this extent-based question, the one thing is indicative in the statement, jisko aap indicative statement kehte hain. That is the management of floods. How would you do that? So you'll be making dams, barrages, you'll be doing afforestation projects, and you can identify the different examples like Billion Tree Tsunami, Aga Khan Rural Support Program, Rachna Doab, Mangla Project. So ye aap examples mein likh sakte hain. بٹ جو ہڈن پارٹ ہے اس 6 مارک کے کوشچن کا، کیونکہ یہ بھی آپ کا آدھا آنسر ہے، دا ہڈن پارٹ از وٹ آر دا پرابلمس یو گوئنگ ٹو فیس ان آرڈر ٹو ڈو آل دس، وٹ آر دا ڈفرنٹ ہنڈرنسز ٹو اٹ. تو وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل یو ڈو ناٹ ہیو دا کیپٹل ٹو میک ڈیمس، یو مائٹ ناٹ ہیو دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان یور کنٹری، یو مائٹ ناٹ ہیو دی پریورٹی آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو آل دس. There has to be some financial mismanagement in the department which is concerned. For example, forestation کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کے اندر فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے یا کرپشن ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہے. So these are some of the problems which you will be discussing and along with the examples. So this is how you will be attempting a 6-mark question. Again, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بچہ تیاری کر کے آتا ہے. آپ کا اور دوسرے بچوں کے اندر جو ڈسٹنکشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہاؤ وڈ یو اٹمپٹ اے کوشچن، ہاؤ وڈ یو کمپریہینڈ اٹ، اینڈ دین ہاؤ وڈ یو اٹمپٹ اٹ. یہ 2 فارمولاز اگر آپ کو آ گئے، امتحان کا پریشر اگر آپ نے کوپ کر لیا، اسکائی از دا لمٹ، یو ول سکسیڈ انشاءاللہ. There is one more question which the students do ask, that they might have the confusion as to how they'll be doing a different 4-mark questions in geography. تو 4-mark questions بھی جیوگرافی کے اندر 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو کوشچن. فار ایگزامپل وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکرائب 4 impacts of deforestation, suggest the reasons of monsoon in Pakistan. ٹھیک ہے، تو اگر مینشنڈ نہیں ہے، اور یہ وہ سوال ہے 4 نمبر کا، اگر تو مینشنڈ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ریزنز لکھنی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ڈسکرائب، سجیسٹ، تو آپ آٹومیٹیکلی بائی دا نمبرز آف دیٹ کوشچن اٹ از obvious that you'll be writing 4 different reasons, descriptions, suggestions, and without explanation. This is a point marking question. اس والے کوشچن کے اندر جہاں پر آپ نے صرف سجیسٹ کرنا ہے، جہاں پر آپ نے صرف ڈسکرائب کرنا ہے، you do not need to incorporate the explanations. ہاں، دوسری ٹائپ کا کوشچن ہے جو ایکسپلینیٹری ہوتا ہے.
اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. ایکسپلین دا کازز آف مانسون, ایکسپلین دا امپیکٹس آف ٹو امپیکٹس آف ڈیفارسٹیشن ان پاکستان. 4 نمبر کا سوال ہے, آپ 2 کوئی سی بھی چیزوں کو ایکسپلین کر دیں گے. اور ایکسپلین کرنے کا طریقہ اگر کچھ بچوں کو, بلکہ موسٹلی بچوں کو نہیں آتا ہوتا, تو اس کا سادہ سا فارمولا اپنے پاس رکھ لیا کریں. موسٹ آف دا کوشچنس کے اندر یہی فارمولا کام آ جاتا ہے. تمام کوشچنس میں تو نہیں, لیکن کافی سارے کوشچنس میں یہی فارمولا کام آئے گا کہ آپ کو اس ایک پوائنٹ کے کاز اینڈ ایفیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیوں ہوا اور اس کا امپیکٹ کیا تھا. سو دس از گوئنگ ٹو بی دا ایکسپلینیشن فار a 4 mark question and how you will be doing it. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور یہ کنسرنڈ ویڈیو ہے آپ کے پیپرز کے حوالے سے. جو فریکوینٹلی آپ مسٹیکس کرتے ہیں یا فریکوینٹلی آپ کے سوالات ہیں اس حوالے سے, ان کو میں آگے بھی آنسرز کرنے کی کوشش کروں گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ان سوالات کے فریکوینٹلی کمیٹڈ مسٹیکس پتہ چلتی رہیں اور ان کے سلوشنز پتہ چلتے رہیں, تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہائی لائٹس میں شو ہو جائیں. اگر یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اور اس ویڈیو کو اور مزید بھی جو ویڈیوز آئیں گی ان کو شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے اندر, تاکہ یہ میسج جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس تک پہنچے اور زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ حاصل کر سکیں, اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. سو ٹل اے نیو ویڈیو. السلام علیکم.